تو فلسطین میں بدر کی فضا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ عالم اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن 17 رمضان المبارک، جس دن اسلام کا سب سے پہلا معرکہ کفر کے ساتھ پیش آیا، اس کو معرکہ بدر اور غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس کو قرآن پاک نے یوم فرقان بھی کہا ہے، فرق کرنے کا دن۔ یہ وہ پہلا معرکہ ہے جس کی دھاک کفر کے سینے پہ ایسی بیٹھی کہ آج تک عالم کفر بدر کی للکار سے کانپتا ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ نے امت مسلمہ کو ایک مشورہ دیا ہے۔ اس نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اور اسی مضمون کو قلندر لاہوری نے دوسرے رنگ میں کہنے لگے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ عالم اسلام کو یوم فرقان غزوہ بدر کی للکار یاد رکھنی چاہیے۔ ملت کے نوجوانوں کو بدر کا سبق اور بدر کا نصاب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ بزرگوں ساتھیوں، فلسطین میں بدر کی فضا کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ ہمیں آج جو درس دیا جاتا ہے وہ درس فلسفہ ہے۔ جو پیغام کفر کے مقابلے میں ہمیں بتلایا جاتا ہے وہ پیغام ہے مسلط کشی کا، وقت گزاری کا۔ غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ سبق دیتا ہے، غزوہ بدر کا پس منظر مسلمانوں کو یہ درس دیتا ہے کہ جب فضا پیدا ہو جائے تو اللہ مدد کر دیتا ہے۔ جب فلسطین میں بدر والی فضا پیدا ہوگی تو پھر اللہ پاک نصرت فرمائے گا۔ جب مدد کی فضا ہی پیدا نہ ہو تو قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا ذکر فرمایا، تحقیق ہم نے تمہاری بدر میں مدد کی حالانکہ تم کمزور تھے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مدد فرمائی، مسلمانوں کی نصرت فرمائی اور ایسی کامیابی دی، پورا کفر جو اس وقت موجود تھا وہ کانپنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس اتنی قوت کہاں سے آ گئی، اتنی طاقت کے یہ کس طرح مالک ہوئے۔ تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے 15 سال تک کسی جنگ کی، کسی لڑائی کی اجازت نہیں دی، منع فرمایا، بلکہ فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین اپنا ہے، ہمارا دین اپنا ہے۔ مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، لیکن یہاں بھی قریش مکہ نے مسلمانوں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے تھے۔ مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، پریشان کرتے رہے۔ ان پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی دنیا کا ایک مزاج ہے، جو آدمی اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے، لوگ اسے بزدل سمجھتے ہیں۔ حالانکہ بزدل اور صلح پسند میں فرق ہے۔ کچھ لوگ صلح پسند ہوتے ہیں، لوگ انہیں بزدلی کا طعنہ دیتے ہیں۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صلح پسند ہے۔ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کو اہمیت دی، اور میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کو اہمیت دی، اور صلح ہی بہتر ہے۔ انہی
الفاظ کے ساتھ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تعلیم ارشاد فرمائی، صلح کو درجہ دیا، صلح کو درجہ دیا ہے۔ 15 سال تک کوئی لڑائی نہیں لڑی، اب انہوں نے سمجھا مسلمان بزدل ہے، یہ تو تلوار ہی نہیں اٹھاتے، شاید یہ اس فن کو نہیں جانتے۔ کفار کیا کرتے کہ مسلمانوں کو مدینے آ کر تنگ کرتے، گھر تک آ جاتے، مکہ کے اوباش مدینے کے قریب آ کر مسلمانوں کو لوٹ کر لے جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا، بکریاں، اونٹ اور کئی چیزیں چوری کر کے لے گئے، مسلمان پریشان رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مسلمانوں کو طاقت دے دی، قوت دے دی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ کلمہ پڑھ گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرت امیر حمزہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت عبیدہ ابن الجرہ جیسے لوگ آ گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم جیسے دلیر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عطا فرمائے، قوت آ گئی۔ محبوب اب مومنوں کو لڑائی کے لیے تیار کرو۔